السلام علیکم دوستو، ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جریان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کریں آپ کے ساتھ، آپ سے درخواست ہے کہ ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویورز، جریان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ندی، نمبر 2 مزی اور نمبر 3 منی۔ نمبر 1 ندی کیا ہوتی ہے؟ ندی، مزی اور منی۔ ندی یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی انسان فون پر کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے جیسے ہی وہ بات کرتا ہے تو اس سے ایک پیغام یعنی کہ دماغ کو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور بات کرتے وقت وہ ہرس کرتا ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے تو اس کو امیجن کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے جو دماغ میں ایک پیغام جاتا ہے اور وہ جو اس کے آرگنز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس کے اعضائے تناسل سے ایک لیس دار مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ندی۔ اب نمبر 2 پہ آتی ہے مزی۔ جب کوئی لڑکا جو جریان کا شکار ہے کوئی ایسی مووی دیکھتا ہے جس میں فحش جو ہے سینز ہوتے ہیں، جس کو وہ اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، تو اس کو دیکھنے سے بھی اس کی جو باڈی ہوتی ہے یعنی کہ جو آرگن ہیں اس کے پینل آرگن وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، چونکہ وہ پہلے ہی کمزور ہوتے ہیں تو اس کو دیکھنے سے وہ جو امیجن کرتا ہے تو اس سے وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس سے ایک لیسدار مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو مزی کہتے ہیں، جس سے کپڑے یعنی کہ خراب ہوتے ہیں، یعنی پتلا پتلا سا مادہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو مزی کہتے ہیں۔ ویورز، اب تیسری بات آ گئی منی۔ منی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب انسان اس طرح کے لٹریچر اور موویز دیکھتا ہے یا کسی لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے تو اس دوران پھر اس کا دل کرتا ہے کہ وہ مٹھ مارے، تو وہ مٹھ مار کے تو ہاتھ کا استعمال کر کے جو چیز باہر نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں منی۔ وہ منی آتی ہے جو باہر، وہ جو مٹھ مار کے اس نے کی ہوتی ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اچھا دوستو، اس میں بے شمار مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ جریان انتہائی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو بڑی بری طرح سے تباہ کرتی، اس کے بے پناہ مسائل ہیں، اور اگر یہ مسائل بڑھ جائیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان ان کاموں میں آگے آگے جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی کمزوری میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے گٹے اور گوڈے اس میں سے آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو مزی یا اور ندی ہے یہ انسان کی جوڑوں میں سے نکلتی ہے، خصوصی طور پہ جو بیک بون کے جس کو پٹ کہتے ہیں، وہاں سے ان ہڈیوں میں سے یہ جو گودا نکلتا ہے یہ جو ہے نا آہستہ آہستہ بہتا رہتا ہے، جس سے انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ جاتے ہیں، آنکھیں اندر دھنس جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں میں رشا آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے نا کانفیڈنس اس کا لوز ہو جاتا ہے، چڑچڑا پن اس میں آ جاتا ہے، دوستوں میں وہ بیٹھنا اس کو جو ہے نا بالکل مشکل لگتا ہے۔ ایسا بندہ جو جریان کا شکار ہے وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، دوستوں سے شور سے گھبراتا ہے، بے چینی فیل کرتا ہے۔ اس سے جو بندہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے اس کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا نظام انضمام یعنی کہ پورا جسم کا پورا نظام ہی بگڑ جاتا ہے، اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ وہ پینل آرگن ہوتے ہیں وہ بڑے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ جب پخانے کے لیے جاتا ہے تو پیشاب کرتا ہے تو اس کے بعد بھی لیسدار قطرے آتے ہیں، جب وہ یعنی کہ بڑے پخانے کے لیے جاتا ہے تو اس سے جب زور لگاتا ہے پھر بھی قطرے آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ جو ہے نا پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ ویورز، اس کا علاج انتہائی آسان ہے اور اس کے علاج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو ٹھیک کریں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو بدلیں تو پھر اس کا دوسرا علاج جو دوائی کی صورت میں ہے، جو ہربل میڈیسن کی صورت میں ہے، وہ کام آ سکتا ہے۔ اگر ہم میڈیسن کھائے جائیں گے لیکن اپنے معاملات جو ہم پہلے جن میں سے گزر رہے ہیں ان کو بھی جاری رکھیں گے تو جریان بے شمار میڈیسن کھا کے بھی ٹھیک نہیں ہونے یہ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو وہ آپ کو اپنی روٹین بدلنی پڑے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنی سوچ کو بدلیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اپنی سوچوں کو پاک کریں، اپنے آپ کو نماز کے اندر مصروف کریں، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ رکھیں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں، گرم چیزوں سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کریں، یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کوئی رسالے یا موویاں دیکھتے ہیں یا موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان چیزوں کو چھوڑیں، باقاعدہ ایکٹیویٹی میں جائیں، باڈی بلڈنگ یعنی کہ جم جانا شروع کریں،
واک کرنا شروع کریں اور اپنے آپ کو یعنی کہ اپنی مصروفیت میں اضافہ کریں تاکہ آپ کا دھیان ان چیزوں میں نہ جائے۔ اب ہم آپ اس کے دوسرے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ہربل میڈیسن میں کیا علاج ہے جو فوری اثر رکھتا ہے، اور انشاءاللہ اس پرسکرپشن سے، اس نسخے سے آپ کو فوری رزلٹ ملیں گے۔ تو ویورز، نسخہ آپ نوٹ فرما لیں۔ کشتہ سنگ جراح، کشتہ صدف، بیضہ مرغ، شب یمانی بریاں توے پر کر لیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ہم وزن لینی ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو آپ نے پیس کر یا گرائنڈ کر کر اچھی طرح اس کو صفوف بنا لیں اس کا، اور اس کو چھان کے 2 رتی کے کیپسول آپ نے بھر لینے ہیں۔ اور اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام 2 کیپسول ہمراہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جریان فوری طور پر اس کا یہ جو یعنی کہ یہ جو میڈیسن ہے جریان کا، اس میں فوری اثر کرتی ہے اور کثیر فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے صرف تھوڑے ہی عرصے میں جریان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور یہ جو نسخہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ ہمارے کلینک کا آزمودہ نسخہ ہے، آپ انشاءاللہ اس کو استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ لیکن سب سے پہلے جو اس کا پہلا حصہ ہے یعنی کہ اپنے ڈیلی روٹین جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا، پھر ہی اس نسخے کا فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آخر میں دوستو آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی دبا دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے نوجوان جو جریان جیسی موذی مرض کا شکار ہو چکے ہیں اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔